الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس مقصد کے تحت محفل اقبال شناسی کا انعقاد عمل میں لایا جاتا رہا ہے اس میں توقف نہ ہو، اس لیے مجھے یاد کر لیا گیا۔ بہرحال میں حاضر ہوں اور میرے دوست پرنسپل موڑتاڑ کالج نظام آباد ناظم علی صاحب کا لیکچر تھا، جب مجھے کہا گیا میں حاضر ہو گیا ہوں۔ بات دراصل ایسی ہے، عصر حاضر میں مذہب کے نام پر جھگڑے فسادات ہوتے ہیں، اس لیے کسی بھی شخص کی مذہبی شاعری کا مطلب کچھ اور ہی لیا جاتا ہے۔ اس حقیقت میں آپ کو یہ دکھائی دے گا کہ ساری دنیا میں جب تہذیب، تمدن، شائستگی اور انسانیت کا نام و نشان نہیں تھا، اس وقت مذہبی ایک ایسا ذریعہ تھا جو لوگوں کو جوڑتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا معاشرہ خود بتاتا ہے کہ آپس میں جھگڑے، فساد اور لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا، یہ تمام چیزیں جو تھیں، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عالمی سطح پر مذہب کا آنا انسان کو جانور کے درجے سے نکال کر انسانیت میں لانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، جسے ہم ہندوستان کہتے ہیں، یہاں بھی سناتن دھرم یا ہندو دھرم، اس کے بعد جین مت، بدھ مت، یہ جتنے مذاہب آئے ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ انسان کو انسان کی طرح زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ لازمی ہے کہ انسان انسانیت کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ اس کے کچھ ذاتی مفادات رہتے ہیں، اس کے کچھ ترجیحات رہتے ہیں، اس کے اپنے خاندان، رشتہ دار، قبیلے والے ہوتے ہیں۔ وہ چیزوں کو پیش نظر رکھ کر ایسی چیزیں جو خدائے لم یزل نے دنیا کے لیے لازم قرار دی ہے، وہ اس سے دور ہو جاتا ہے۔ لازمی ہے کہ جو بھی عالمی سطح کے حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، اور اب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس سے خود اندازہ ہو گیا ہے کہ سپر پاور بھی حق پرستوں کے سامنے اپنی طاقت کو ثابت نہیں کر سکتا، بشرطے کہ آپ حق پرست ہوں، سچائی پر ہوں۔ تو آج کے حالات ہم کو یہ بتا رہے ہیں، ساری دنیا میں جو بھی صورتحال ہو رہی ہے، مسلمانوں کے ساتھ جو بھی سلوک ہو رہا ہے، خود ہندوستان میں بھی جو سلوک ہو رہا ہے، یہ وقتی ہے اور آج کی بات نہیں ہے۔ جب سے دنیا پیدا کی گئی ہے اس وقت سے یہ سلسلے جاری ہیں۔ اس لیے جاری ہیں کہ حق و باطل کی جنگ ہمیشہ ہوتی رہی ہے۔ کبھی حق باطل پہ غالب آتا ہے اور کبھی باطل پہ ایسا موقع آ جاتا ہے کہ وہ غالب نظر آتا ہے، لیکن قرآنی آیات سے خود ظاہر ہے حق آیا اسی لیے ہے کہ وہ غالب ہونا ہے، اسے وقت لگتا ہے۔ خدا کی مار میں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، یہ دیکھنے بڑا محاورہ ہے۔ علامہ اقبال بنیادی طور پر ایک آفاقی شاعر ہیں۔ آفاقی شاعر اس شاعر کو کہتے ہیں جس کو ہر مذہب، ہر فرقے، ہر ذات اور ہر نسل کے لوگ اپناتے ہیں، اس کو آفاقی شاعر کہتے ہیں۔ افق سے بنا ہے آفاق، یعنی دنیا کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، جو بھی تجربات ہوتے ہیں، ان کو شاعری میں شامل کیا جائے تو وہ آفاقی شاعر بنتا ہے۔ اس آفاقی شاعر کو مذہبی شاعر یا ان کی شاعری کو مذہبی شاعری قرار دیا جائے تو محدود کرنے کے مترادف ہے۔ ایک شخص ہندوستان میں پیدا ہوتا ہے، ہندوستان میں رہتا ہے، زندگی گزارتا ہے، ہندوستان میں بھی انتقال ہو جاتا ہے، تو وہ اس آدمی کی زندگی سے بہتر اس آدمی کی زندگی ہے جو سفر کرتا ہے اور کئی ممالک کو
اپنی نظروں سے دیکھتا ہے۔ تو اس طرح جیسے ایک عام آدمی میں اور دوسرے آدمی میں فرق ہے، اسی طرح شاعری میں مذہب کا مطلب ہی ایک مخصوص دائرہ لے لیا گیا ہے۔ حالانکہ پہلے مذہب کا مقصد ہی وسیع تھا۔ آج بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، جب کہا گیا کہ پڑوسی کون ہے، تو آپ نے فرمایا تمہارے اس گھر کے سیدھی جانب 15 گھر، بائیں جانب 15 گھر، سامنے 15 گھر، پیچھے۔ اب اس میں سید ہے، شیخ ہے، پٹھان ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، عیسائی ہے، نصرانی ہے، اس کی کوئی تفریق نہیں رکھی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے جو سچے مذاہب ہیں ان کی تعلیمات میں انسانیت کو فروغ دیا جاتا ہے، اخلاقیات کو اہمیت دی جاتی ہے اور انسان کو اخلاقیات کا پابند بنایا جاتا ہے۔ مذہبی شاعری سے ہمارا مقصد یہ رہتا ہے، کوئی شاعر حمد لکھ رہا ہے، خدا کی تعریف میں شاعری کر رہا ہے، کوئی شاعر نعت لکھ رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیغمبر کی تعریف میں، کوئی منقبت لکھ رہا ہے، کوئی مرثیہ لکھ رہا ہے، کوئی مثنوی لکھ رہا ہے۔ اس قسم کی شاعری کو مذہبی شاعری کہتے ہیں۔ علامہ اقبال کی شاعری میں کوئی مخصوص صنف نہیں ہے، کیونکہ فارسی شاعری سے اردو شاعری کا سلسلہ شروع ہوا، اور ہندوستان میں جو شاعری تھی وہ سنسکرت شاعری تھی۔ جتنا بھی ہندو مذہب ہے وہ سنسکرت میں لکھا ہوا ہے، اور سنسکرت کے بعد جو زبان آئی ہندوستان میں وہ پالی زبان ہے۔ بدھ مت کی تعلیمات جتنی ہیں وہ پالی زبان ہے۔ پالی کے بعد جو زبان آئی ہندوستان میں وہ مغربی ہندی، مغربی ہندی سے جو زبان آئی کھڑی بولی۔ اس طرح سے یہ سلسلہ ہم دیکھتے ہیں، تو ان تمام سلسلوں میں ایک وحدت ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام کبھی پڑوسی کو تکلیف پہنچانے کا حکم نہیں دیتا، ہندوازم میں بھی ہے، عیسائی مذہب میں بھی ہے، اور یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ کون ہے، وقت ضرورت اس کی مدد کرنا ہے۔ تو اقبال کی مذہبی شاعری لامحدود ہے۔ ہمارے اردو کے، فارسی کے، عربی کے یا پھر دوسری زبانوں کے شاعروں نے مذہبی انداز سے شاعری کی، جیسے فارسی کی سب سے بڑی جو کتاب سمجھی جاتی ہے، جس کو فارسی میں خود کہا جاتا ہے ہست قرآن در زبان پہلوی، یعنی مولانا روم کی مثنوی کو پہلوی زبان میں قرآن ہے کہا جاتا ہے۔ قرآن ہے بولنے کا مطلب اتنا وقار، اتنی بلندی ہے۔ اب لازمی ہے وہ شاعری کیا ہے، وہ پوری شاعری حکایتوں سے بھری ہوئی ہے۔ کسی کو دھوکہ مت دو، کسی کا حق مت چھینو، کسی کو تکلیف مت دو، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ مذہب سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ دنیا کی ہر زبان میں مذہب کے توسط سے یہ آئی ہیں، چاہے وہ اسلام ہو، چاہے ہندوازم ہو، چاہے آپ کے بدھ مت، جین مت، سکھ مت، عیسائیت، یہودیت، سب میں یہ تمام چیزیں ہیں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ انسان ان پر عمل کرنے کے بجائے اپنے ذہن سے سوچ کر جو چاہے اضافہ کر رہا ہے، اسے روکنے کا عمل مذہب کہلاتا ہے۔ اب لازمی ہے کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، اقبال بھی اسلام کے ماننے والے ہیں۔ کیا اقبال نے کوئی ایسی شاعری لکھی جو ہندوؤں کے خلاف ہو، یا عیسائی، نصرانی اور دوسرے جو مذاہب کے خلاف؟ کوئی آپ کو اقبال کے کلام میں دکھائی نہیں دے گا۔ اس لیے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اقبال کی شاعری عالمی شاعری ہے اور عالمی مذہبیات کو جوڑنے کا کام انجام دیتی ہے۔ اگر گوتم بدھ کی تعلیمات آپ پالی زبان میں دیکھیں گے تو گوتم کی تعریف ہے، رام چندر جی کی یا سری کرشن جی کی تعلیمات دیکھیں گے سنسکرت میں موجود ہے، انہی کی تعریف ہے۔
پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اسلام کا جز ہے، لیکن اقبال نے صرف پیغمبر اسلام کو مکمل شخصیت کہہ کر ان کی مدحت نہیں کی۔ ان کی شاعری میں ارے یہ تو مسلمان شاعر ہے، رام چندر جی پہ بھی نظم ہے، شری کرشن پہ بھی نظم ہے، گرو نانک پہ بھی نظم ہے، پھر یہ اسلام میں کیسے داخل ہوا؟ کسی بھی مذہب کو برا مت کہو، اور اس کے جو پیروں ہیں یا اس کو جو شروع کرنے والے ہیں ان کو غیر غلط مت کہو، یہ ہمارا اسلامی شعار ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا، عام طور پر اردو میں یا فارسی میں یا عربی میں شاعری کی جاتی ہے تو یا تو حکایت ہوتی ہے، کوئی ایسا قصہ بیان کرنا کہ جس کی وجہ سے آپ کی ذہن کی وہ چیزیں جو آپ کو بند کر کے رکھتی ہیں اس کو وسعت دینا، وہ کہلاتی ہے حکایت۔ ہمارے پاس کئی قسم کی حکایتیں ہیں، جانوروں کی، پرندوں کی، تو یہ حکایتیں جو ہے اس کے ذریعے انسان کے ذہن کے گوشوں کو کھولنا ہوتا ہے۔ اب لازمی ہے کہ یہ حکایتی ادب سب سے پہلے عربی سے فارسی، فارسی سے اردو میں آیا۔ اقبال کے پاس کوئی نظم حکایت کے انداز میں نہیں ہے، تو کیا ہم اقبال کو مذہبی شاعر نہیں سمجھیں گے؟ علامہ اقبال کی شاعری میں حکایت کے بجائے انسان کے شعور کو بیدار کرنے کی صلاحیت ہے، اس لیے ان کو مذہبی شاعر کے بجائے آفاقی شاعر، عالمی سطح پر جتنے مذاہب ہیں انہوں نے جن حقائق کو قبول کیا ہے، جسے تسلیم کیا ہے، اس کی نمائندگی اقبال کی شاعری میں موجود ہے۔ اس لیے اقبال کی شاعری مذہب کی روایتی انداز کی شاعری ہے۔ روایتی انداز کی شاعری جیسے میں نے بتایا، کوئی حامد لکھ رہا ہے، کوئی نعت لکھ رہا ہے، کوئی منقبت لکھ رہا ہے، تو یہ مذہبی شاعری کہلاتی ہے۔ اقبال نے اپنے آپ کو محدود نہیں رکھا، کیونکہ ان کی ذہنی وسعت اور عربی اور فارسی جاننے کے علاوہ یورپین ممالک کی سیر کر کے جرمنی، فرانسیسی، انگریزی سے بھی واقف ہو گئے تھے۔ تو کہا جو گیا سیروا فی الارض، قرآن میں کہا گیا زمین پر سفر کرو، سفر کرو، تمہارے علم میں اضافہ ہو گیا۔ یہ حضور نے خود اپنی عملی زندگی میں ثابت کر دیا۔ مکے سے مدینہ گئے، تجارت کی، سفر کیا آپ نے، تو سفر کرنا بھی سنت نبوی ہے اور ہجرت کرنا بھی سنت نبوی ہے۔ اقبال ان حقائق کو مذہبی شاعری میں پیش کرتے ہیں جو سنت سے متعلق ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا، ہجرت کرنا، سفر کرنا، ان چیزوں پر آپ کو اقبال کی نظم میں پورا انداز دکھائی دے گا۔ ان کی جو مشہور نظم ہے حضور رسالت مآب میں، گفتگو کا انداز ہے، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دنیا میں اتنے ہنگامے ہیں، اتنے مسائل ہیں، اتنے جو ہے آپسی جھگڑے ہیں کہ میں آرام سے بیٹھنا چاہوں تو مجھے آرام ملنے والا نہیں۔ یہ گفتگو کر رہے ہیں کوئی مذہبی تناظر میں نہیں ہے، بلکہ وسیع تناظر میں۔ ایک منظر ایسا ہوتا ہے جو آپ کو قریب کا دکھائی دیتا ہے، ایک منظر ایسا رہتا ہے جو دور کا رہتا ہے، ایک منظر جو آپ کو دکھائی نہیں دیتا لیکن اس کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ کیا آپ کو جنت دکھائی دیتی ہے؟ کیا جہنم دکھائی دیتی ہے؟ اور نیک بد جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں وہ ہم کو دکھائی نہیں دیتے، مگر کیا نیک ہے کیا بد ہے، یہ سب چیزوں کا شعور اللہ نے حضرت انسان کو دیا ہے۔ تو اس شعوری انداز کو مذہب سے کوریلیٹ کر کے، ہم آہنگ کر کے اقبال نے اپنے کلام کو پیش کیا ہے۔ لازمی ہے
اس میں سیاسی بصیرت بھی ہے، معاشی، معاشرتی، سماجی اور قومی بصیرت بھی ہے۔ پہلے انہوں نے لکھ دیا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں اس کی یہ گلستان ہمارا، جہاں رہتے ہیں وہاں کی تعریف کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ ارے یہ تو دو نظری کی بات ہو گئی۔ ایک بار کہہ رہے ہیں ہندوستان سب سے اچھا ہے، دوسری بار کہہ رہے ساری دنیا کے مسلمان ہمارے ہیں۔ تو اس کا دو نظری نہیں، وسعت نظری، ذوق نظر پیدا ہو تو یہ وسعت نظری آتی ہے۔ ایک دور تھا کہ شاعری کو وسعت نظری کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ آج اقبال کی نظم یا قرآن کی آیات لحن کے ساتھ بھی پڑھی جائے تو ہم پہ کیوں اثر نہیں ہوتا؟ جبکہ حضور کے زمانے میں کوئی قرأت کرتا، کوئی قرآن کی آیت پڑھتا تو کافر اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے، اس میں ایسا جادو ہے کہ ہم اپنے مذہب سے پھر جائیں گے۔ 1400 سال میں یہ کیا خرابی ہوئی کہ ہم کو وہ اثر ہی نہیں دکھائی دیتا؟ اس کی وجہ انسان مغلظات میں، ناپاکی میں، گندگی میں اتنا ملوث ہو گیا ہے کہ اس کو اچھی چیز بھلی نہیں لگتی۔ ہمارے اساتذہ، ہمارے ساتھیوں میں عقیل ہاشمی صاحب بھی یہاں مخاطب کرتے رہے، پروفیسر بیگ احساس سے۔ تو بیگ احساس نے جب عقیل صاحب پر ایک خاکہ لکھا، اس میں بڑا اچھا جملہ لکھا۔ عقیل صاحب اسکوٹر پر بیٹھتے ہی گاڑی اتنی تیزی سے چلاتے تھے کہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اتنی تیز کیوں چلاتے ہیں۔ تو عقیل صاحب کی یہ خوبی کو ظاہر کرنے کے لیے بیگ احساس ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے، انہوں نے کہا دنیا کے مغلظات سے جتنا جلدی ہو سکے دور ہو جائیں، اس لیے عقیل صاحب اپنی گاڑی تیز چلاتے ہیں۔ پازیٹیو تھنکنگ، اسلام ہر چیز میں پازیٹیو تھنکنگ کی تعلیم دیتا ہے۔ اقبال کی شاعری میں مار کاٹ، قتل، غارت گری یا خطہ ہی نہیں ہے، یہ انسانیت کی دشمن ہے۔ تو اقبال ایک جس کو کہتے ہیں ہم امن پسند شاعر ہے۔ اب لازمی ہے ہمارا پورا تاریخی پس منظر دیکھیں تو مسلمان عیسائیوں کو شکست دے رہے ہیں، مسلمان یہودیوں کو شکست دے رہے ہیں۔ ارے مذہبی شاعری تو وہی ہے نا، اپنے اسلام کو بڑا بتاؤ، دوسروں کو کرم بتاؤ۔ یہ مذہبی شاعری نہیں ہوتی، بلکہ وہ چیز جو عالمی سطح پر ہر مذہب کے لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اس کو شاعری میں شامل کرنا مذہب ہے۔ مذہب کا وسیع تناظر کہلاتا ہے۔ یہ وسیع تناظر اردو کے بہت کم شاعروں میں، جس میں سے ایک علامہ اقبال ہے۔ اب لازمی ہے کہ اب آپ بولنا ہے بول لیجئے، آپ کہنا ہے کہہ لیجئے، درگاہ پہ جانا جائز نہیں ہے، فاتحہ دینا جائز نہیں ہے، جو چاہے بول لیجئے۔ جب دہلی پہنچے، بارگاہ نظام الدین میں پہنچے تو جو نظم لکھی آپ پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے تو آپ کی دل کی دنیا روشن ہو جائے گی۔ عقیدت جس کو کہتے ہیں، جب عقیدت نہیں ہو تو آج کا مسلمان بن جاتا، نہ اس کو اپنے ماں باپ سے عقیدت ہے، نہ اس کو اپنے خاندان سے عقیدت ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ عجیب و غریب زندگی گزار رہا ہے۔ اقبال ورثے کی حفاظت کو اپنے مذہب کا عقیدہ سمجھتے ہیں۔ ورثے کی حفاظت کیا ہے بھائی؟ ہمارے سے پہلے ہمارے والد، ہمارے والد سے پہلے ہمارے دادا، دادا سے پہلے پردادا، یہ لوگوں نے جو حقوق، جو اصول، جو طریقے اختیار کیے تھے، وہ طریقوں کو سمجھ کے کرنا بھی بہتر ہے،
بغیر سمجھے بھی کرنا. اب جیسے ایک میں مثال دیتا ہوں. میں پروفیسر ہوں, میری انگلش بہت اچھی ہے, اور میں بلا کے ایک ٹائپسٹ کو, جو بیچارہ SSC پاس رہتا, انٹرمیڈیٹ رہتا, میرے جو انگریزی کے الفاظ ہے وہ کیا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتا. میں ڈکٹیشن دیتا ہوں, ٹائپ کر کے لا کے دے دیتا ہوں. اب آپ بولیں گے ان سمجھا کیا آپ جو ڈکٹیشن دیے, سمجھا ہو یا نہ ہو, آپ کو ٹائپ کر کے تو دے رہا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھ کر بھی ادا کر رہے ہیں تو اس کا اجر ہے, بغیر سمجھے بھی ادا کر رہے ہیں اس کا اجر ہے. یہ ہے مذہب. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت پڑھ لیتے ہیں, مطلب کیا ہے نہیں معلوم, اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کا بھی اجر ہے. تو اقبال جس نے یہ محسوس کیا کہ مذہب کے نام پر جو شاعری ہو رہی ہے, حمد و نعت و منقبت, اور جو ہے اس کے علاوہ جو بھی لکھا جا رہا ہے مذہب کے نام پر, وہ شاعری حقیقت میں مذہبی شاعری کا ایک طرفہ رخ ہے, عقیدت کا رخ ہے. اس میں عقیدت زائد ہے. کسی پیر کو بڑا بنا دیا, کسی پیر کو جو ہے چھوٹا بنا دیا. یہ اس تفریق کو اقبال قبول نہیں کرتے. ان کی شاعری میں ایسے کوئی تفریق نہیں ہے. ابھی میں نے جیسے مثال دی, وہ مذہب کے آدمی ہیں, اسلام کی تائید کرتے ہیں, لیکن سری کرشن جی پہ بھی نظم لکھتے ہیں, اور گرو نانک پہ بھی نظم لکھتے ہیں, رام چندر جی پہ بھی نظم لکھتے ہیں, اپنی والدہ مرحومہ کے نام پہ بھی لکھتے ہیں. آپ بولیں گے ارے یہ کیا ہے, بولے غالب تو بیچارہ شرابی تھا, غالب پر بھی ان کی نظم موجود ہے. اس تناظر میں یہ بات ظاہر ہوتی ہے, مذہب کا بنیادی مقصد انسان کو انسان بنانا ہے. اس میں جو حیوانی شہوانی طاقتیں ہیں وہ ہٹانا, تو تب ہی وہ صحیح مذہبی آدمی بنے گا. تو اقبال کی پوری شاعری میں آپ دیکھیں گے غزلیں بھی ہیں, نظمیں, اور بعض جو ہے اشارے ایسے بلند اور وسیع ہے کہ اس کی لفظیات کو سمجھنا بھی دشوار ہے. ان کی سب سے بڑی, سب سے بہترین غزل جو ہے, کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں. حقیقت کیا ہے, مجاز کیا ہے, ہماری سمجھ میں نہیں آتا. کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. لفظیات, اس کا بہاؤ, اس کا جو شخص سمجھا اس کے لیے تو دنیا اور آخرت سنور گئی. جو نہیں سمجھا مگر اچھا شعر ہے سمجھ رہا, اس کے لیے بھی سب کچھ ہے. تو اقبال نے اپنی شاعری کو کسی مذہب سے وابستہ نہیں رکھا. اس لیے اقبال کی مذہبی شاعری کو مذہبی شاعری نہیں بلکہ آفاقی شاعری کی. یعنی دنیا کا ہر شخص جس کو تسلیم کرتا اس کو آفاقی شاعری بنتی. اب مسلمان سجدہ کرتا ہے, عیسائی اس کو قبول نہیں کرتا. ایک ہندو جو ہے پرارتھنا کرتا ہے, مسلمان اس کو قبول نہیں کرتا ہے. تو مذہبی تنازعات بھی ہیں, وہ تنازعات کو اپنی شاعری میں اقبال پیش نہیں کرتے, بلکہ جس کو کہتے ہیں نا, لازمی ہے کہ ایک درخت ہے, اس کی کئی ٹہنیاں ہوتی ہیں, کئی پھل ہوتے ہیں, اور وہ ٹہنیاں اور اس کے جو ہے پھل سے اس درخت کی شناخت ہے. آپ کو پھل دیکھنا چاہیے, یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ہے کیکر کا درخت ہے, یہ جو ہے سیب کا درخت ہے. تو اقبال کی وسیع النظری ایسی تھی کہ انہوں نے جب حیدرآباد آ کر مدراس جانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے جو لیکچرز دیے اس کے اردو ترجمے بھی ہو گئے ہیں. تو وہ ریکنسٹرکشن تھاٹس آف اسلام. اب وہ عنوان دیکھتے آپ بولیں گے پھر کیا اسلام مکمل نہیں ہوا, پھر اس کی ریکنسٹرکشن کی کیا ضرورت ہے. اقبال نے ایسے ٹاپک پہ کیوں ازیار خیال کیا. وسعت نظری جب انسان میں آتی ہے
ایک سائنٹسٹ یہ بتا رہا ہے کہ ایٹم ہے یا ایٹم بم ہے، تو ایک عام آدمی اس کو سمجھ سکتا کیا؟ قطعی نہیں سمجھ سکتا۔ میں غالب کی شاعری سمجھا رہا ہوں تو غالب کی شاعری پڑھنے والے ہی سمجھیں گے۔ تو مذہب کا کینواس اتنا وسیع ہے، مذہب کے پس منظر میں اتنی باتیں ہیں، اس میں شریعت بھی ہے، طریقت بھی ہے، حقیقت بھی ہے، معرفت بھی ہے۔ ہم شریعت و طریقت کو ہی اپنے ذہنوں میں نہیں لا سکتے تو حقیقت اور معرفت کا درجہ کدھر آئے گا؟ تو اقبال نے تصوف کی حمایت نہیں کی۔ تصوف بھی ایک مذہبی ورثہ ہے۔ تصوف کے نام پر خدایا یہ تیرے سادہ لو بندے کدھر جائیں، اقبال کا شعر ہے، خدایا یہ تیرے سادہ لو بندے کدھر جائیں، یہاں درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری۔ یعنی اللہ اللہ کر کے جو لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے وہ بھی دھوکے بازی ہے، اور بادشاہت کر کے لوگوں کو جو دھوکہ دیا جا رہا ہے وہ بھی۔ کیوں بولے اقبال؟ آج بھی ہم اس کو محسوس کرتے ہیں۔ کیوں محسوس کرتے ہیں؟ کہ ایسی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، دھوکے بازی عام ہو رہی ہے۔ تو اقبال کسی مکمل طور پر اسلام کے پابند ہیں اور اسلام جیسے مذہب کی صلاحیتوں کا اقرار کرتے ہیں، اور اسلام لے کر جس پیغمبر نے اس دنیا میں دین کو پھیلایا اس کی بھی بھرپور تائید کرتے ہیں۔ لیکن ان کا اسلام اتنا چھوٹا، اتنا مختصر۔ میں ایک واقعہ حضور کا سمجھا دیتا ہوں، سمجھانا کیا آپ لوگ سب جانتے ہیں۔ حضور مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، آ کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے داخل اسلام ہوا۔ حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ عدی بن حاتم طائی ہے، اور بتایا کہ حاتم طائی بہت بڑا جو ہے اللہ کا مقرر ترین بندہ تھا، بندوں کی خدمت کرتا تھا، بڑے کارنامے ہیں اس کے۔ ایک ہی جملہ فرمایا، بے شک وہ ہم مسلمانوں میں سے تھا۔ بے شک حاتم طائی کے بارے میں حضور کا حکم ہے، بے شک وہ ہم مسلمانوں میں سے تھا۔ رکوع کرنا، سجدے کرنا، جو ہے درگاہوں پہ جانا، یہی اسلام نہیں ہے۔ ایک شاعر ہے بڑا اچھا، جیسے مسجد کا راستہ تو بہت دور ہے لیکن کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے، کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسانا بھی عبادت ہے۔ تو اقبال وہ عبادتوں کو جو مذہب سے آراستہ ہیں اس کے بجائے بندگی سے آراستہ جو عبادتیں ہیں اس کی حمایت کرتے اپنے مذہبی شاعری میں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ موسیٰ علیہ السلام راستے سے جا رہے ہیں تو کہنے لگا یا اللہ تو کہاں ہے؟ تو آ گیا تو میں تجھے چوٹی ڈالوں گا، تیری مانگ سنواروں گا، کنگھی کروں گا۔ فوراً موسیٰ نے کہا ارے نالائق، حضور اللہ کے بارے میں ایسے باتیں کہتا ہے تو راندہ درگاہ ہو جائے گا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد وحی نازل ہوئی اور اللہ نے کہا اے موسیٰ تم نے ہمارے چاہنے والے کو ناراض کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہی ہے جو ظاہری عبادتیں ہیں اپنی جگہ ہے، لازمی ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ میرے ہاتھ میں درد ہو رہا، پیر میں درد ہو رہا، تو یہ ظاہری چیزیں ہیں۔ میرے دل میں درد ہو رہا بلکہ مجھے معلوم نہیں ہوتا، ECG کرائے تو معلوم ہوتا۔ تو ایک دنیا باہر کی ہے ظاہری، ایک دنیا اندر کی ہے، کڈنی خراب ہو رہے ہیں یا آپ کے جو ہے لنگس خراب ہو رہے ہیں، سانس لینے برابر نہیں آ رہا ہے۔ تو ایک انسان کی زندگی میں ظاہر اور باطن بتا دیا اللہ میاں۔
پھر بھی ہم باطن کی طرف راغب نہیں ہیں، سب ظاہری کام ہو رہے ہیں۔ بچے کی شادی ہوتی ہے تو 2 لاکھ کا شادی خانہ، 3 لاکھ کا کھانا، ایک وقت کے کھانے کے لیے 5 لاکھ۔ کوئی نیک اللہ والا کوئی اچھا کام کر رہا ہے، کوئی مسلمان 5 لاکھ دیتا تو ہم کدھر آ گئے؟ ابو بکر صدیق کیوں کہا گیا؟ اور اقبال کی پوری نظم ہے کہ پوری نظم انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق پہ لکھی۔